الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. ان نعمتوں میں بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو عطا ہوئی ہے وہ آنکھ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں ایسی طاقت رکھی ہے، ایسی قوت رکھی ہے. انسان کی آنکھ کئی میل دور تک بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیتی. چاند انسان سے کتنا دور ہے، سورج انسان سے کتنا دور ہے، تارا ستارہ انسان سے کتنا دور ہے، لیکن انسان کی نظر آسانی کے ساتھ اس کو دیکھ لیتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ کی نعمت عطا فرمائی، ایک انسان ایسا ہے جس کے پاس بہت ساری نعمت ہے، طاقت بھی موجود ہے، قوت بھی موجود ہے، مال بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن آنکھ کی بینائی سے محروم ہے، آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے. تو سب نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان کو زندگی بے مزہ محسوس ہوتی ہے کہ میری آنکھ سے نظر ہی نہیں آ رہا ہے، میں کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں. ہر چیز میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو ایسا بنایا، انسان آنکھ سے دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد انسان کے دوسرے اعضاء پر اس کا اثر ہوتا ہے. حالانکہ تمام اعضاء کا سردار دل کو کہا گیا، تمام اعضاء کا سردار دل ہے، لیکن دل بھی آنکھ کا محتاج ہے. جب انسان کسی چیز کو دیکھے گا اس کے بعد دل کے اندر اس کا اثر ہوگا. اچھی چیز کو دیکھے گا دل میں اس کی محبت بسے گی. کوئی غم زدہ چیز کو دیکھے گا دل کے اندر غم محسوس ہوگا. آنکھ سے کسی چیز کو دیکھا، انسان سے برداشت نہیں ہوئی اور انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آنکھ کی مثال کیمرے کے مانند ہے. کیمرہ جس طرح بہت ساری چیزوں کو محفوظ کرتا ہے، اسی طرح انسان بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ایک میموری رکھی ہے. تمام کی تمام چیزیں انسان کی میموری میں محفوظ ہوتی رہتی ہے. اور دنیا کا کیمرہ اور انسان کی نظر، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. دنیا کے کیمرے کا حال تو ایسا ہوتا ہے، چاہے موبائل ہو، کوئی بھی چیز ہو، تصویریں لیتے رہیں گے، ایک وقت ایسا رہے گا کہ میموری فل ہو جائے گی، ڈیلیٹ کرنا پڑے گا اس کو. لیکن اللہ نے نظر کیسی بنائی، اتنی بڑی نعمت دی ہے. انسان ایک دن میں کئی چیزوں کو، کئی لوگوں کو دیکھتا ہے. کبھی ایسا سنا نہیں گیا کہ بھائی اب دماغ کی میموری فل ہو گئی ہے، اس کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور آنکھ نے ایک مرتبہ دیکھ لیا، کئی سالوں کے بعد بھی اگر انسان نے بہت اچھی طرح غور کر کے اس کو دیکھا ہے، کئی سالوں کے بعد بھی اس کو اگر وہ چیز نظر آئے گی، وہ سمجھ جائے گا کہ آج سے چند سال پہلے، 10 سال پہلے، 50 سال پہلے میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، اس چیز کو دیکھا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے. تو آنکھ سے انسان جیسا دیکھے گا اس کا اثر دل پر پڑے گا. قرآن کریم کی تلاوت آنکھ سے کرے گا, اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی, قرآن کی نورانیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پورا ادا کیا جائے گا. مکہ کو دیکھے گا, بیت اللہ کو دیکھے گا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک کی طرف جائے گا, اس کو دیکھے گا, اس کا بھی انسان کے دل پر اثر ہوگا. اس کے علاوہ اگر انسان اپنی آنکھ کے ذریعے سے غلط چیزوں کو دیکھے گا, ان چیزوں کو دیکھے گا جن کی طرف دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے, اگر دیکھا تو اس کے اثرات بھی ایسے ہی ہوں گے. ایک آدمی ہے غلط نظر سے شہوت کے ساتھ کسی عورت کو طرف دیکھے گا, ایک سیکنڈ کے لیے اس نے اس کو دیکھا, اس وقت تو اسے لذت آئی, لیکن اس کا اثر کئی دن تک اس کے دل پر رہے گا. دیکھنے کی لذت تھوڑی دیر کے لیے, اور اس کا گناہ اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی روحانیت اور نورانیت ختم ہو گئی, اس کا اثر کئی دن تک رہے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مومن مردوں کو بھی کہا اور مومن عورتوں کو بھی کہا اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا, ایک عجیب انداز اختیار کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا, لیکن وہ حکم عام دیا. سیدھا کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا, ایک ایمان والو. کسی جگہ پر کہا گیا یا ایھا الناس, اے لوگوں. یعنی ایسا خطاب کیا, ایسے انداز اختیار کیا, ایسے الفاظ قرآن میں ذکر کیے. وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کے لیے الگ حکم ہو, عورتوں کے لیے الگ حکم ہو. لیکن جہاں پر نظر کی حفاظت کی باری آئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کو, مومن مردوں کو الگ حکم کیا گیا, مومن عورتوں کو الگ حکم کیا گیا. اور ایک دوسری بات حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دنیا کے اندر بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں, بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں, باپ اپنے بیٹے کو کہنا مناسب نہیں سمجھتا ہے, تو باپ بیٹوں کے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں میرے بیٹے کو تھوڑا سمجھا دینا, یہ کہہ دینا, اس انداز سے آپ بتا دینا, یہ چیز کرنا صحیح نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے براہ راست مومنوں سے نہیں کہا کہ اے مومنوں تم نظر نیچے رکھو, ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل, اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے. عورتوں کو حکم دینے کی باری آئی, فرمایا وقل للمؤمنات, اے نبی جی آپ کہہ دیجیے مومن عورتوں کو. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہنا بندوں کو مناسب نہ سمجھا. یہ کتنی غلط چیز ہے کہ جس نام کی نعمت میں نے عطا فرمائی ہے وہ اپنی نظروں کو ان لوگوں کی طرف اٹھا رہا ہے جن کی طرف دیکھنے سے میں نے منع کیا ہے. اللہ نے منع, اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست خطاب نہیں فرمایا, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ فرما دیجیے. لیکن افسوس اور افسوس, آج ہم اپنی آنکھوں کو کتنی غلط جگہ پر استعمال کرتے ہیں. اور یہ ایسا گناہ ہے, ایک ایسی بیماری ہے, پڑوس میں کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس کی نظر کہاں جائے گی. حدیث پاک میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں نظر بد پر وعید بیان فرمائی, غلط نظر پر. ایک حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النظر سهم مسموم من سهام ابلیس. نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. پہلے زمانے کے اندر جب کسی پر تیر چلایا جاتا تھا تو دشمن کو ختم کرنے کے لیے تیر کو زہر کے اندر ڈبوتے تھے, تاکہ جیسا ہی اس کو لگے ایک تو تیر کا اثر ہوگا اور ساتھ میں زہر میں ڈوبیا ہوا ہے, تاکہ سامنے والا وہ آدمی ختم ہی ہو جائے, دشمن مر جائے.
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں النظر سهم مسموم من سهام ابلیس کہ یہ نظر بد نظری ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے. انسان کسی کی عزت کو خاک میں ملانا چاہتا ہے, کسی کے وقار کو گھٹا. سب سے پہلے اللہ کے شیطان اس کو اس بات کی طرف ابھارتا ہے کہ وہ کسی عورت کو, کسی اجنبی عورت کو غلط نظر کے ساتھ اس کو دیکھے. ایک مرتبہ دیکھے گا, دوسری مرتبہ دیکھے گا, اس کی محبت دل میں آئے گی اور پھر معاملہ کہاں تک پہنچ جائے گا. انسان کا وقار, انسان کی عزت کیسے خاک میں مل جاتی. کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی تھا, بڑا عبادت گزار تھا, مسجد میں ہی رہتا تھا اور 5 وقت کی اذان بھی دیتا تھا, مؤذن تھا. پہلے زمانے میں جیسے مائک وغیرہ تو تھے نہیں, لوگ اذان دینے کے لیے جو مؤذن ہوتا تھا وہ مینارے کے اوپر چڑھ جاتا تھا اور اذان دیا کرتا تھا. مؤذن عبادت گزار ہے, اللہ کو یاد کرنے والا ہے, 5 وقت کی اذان دینے والا ہے. ایک مرتبہ اذان دینے کے لیے مینارے کے اوپر چڑھا. سامنے پڑوس میں عیسائی عورت پر اس کی نظر پڑ گئی. جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا, اس کی محبت اس کے دل کے اندر بس گئی. اس کی تمنا ہوئی کہ کسی طرح میں اس کے ساتھ ملاقات کروں. اس نے ملاقات کی, دونوں کے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. مؤذن کہنے لگا کہ اب میری خواہش یہ ہے کہ آپ ہی کے ساتھ میں نکاح کر لوں. عورت عیسائی تھی, مسلمان تو تھی نہیں. عورت کہنے لگی میں آپ کے ساتھ نکاح تو کر سکتی ہوں, لیکن میرے والدین راضی اس وقت تو ہوں گے جبکہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں, مذہب اسلام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں اور عیسائی بن جائے. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ نکاح کروں. مؤذن نے ایک مرتبہ دیکھا تھا, اس کے دل میں محبت بس گئی تھی. اس نے اپنے مذہبی اسلام کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہو گیا. ٹھیک ہے میں مذہب اسلام کو چھوڑ دوں گا. کوئی ایسا شخص ہے جس نے عبادت کی حالت میں زندگی گزاری ہے, کئی وقت تک لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے, اذان دی ہے. ایک مرتبہ دیکھا, اس کے دل میں محبت بس گئی اور وہ اپنے مذہب اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا. اس نے کہہ دیا کہ میں مذہب اسلام کو چھوڑ دیتا ہوں. مذہب اسلام کو چھوڑ دیا. کہ ابھی دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی. ایک وقت ایسا آیا, وہ اپنی بیوی کو, جو ہونے والی بیوی تو ہوئی نہیں ہے, اس عورت کو ملنے کے لیے جا رہا تھا. سیڑھی کے اوپر چڑھا, اس کا پیر پھسل گیا اور وہ اس کا انتقال ہو گیا. اندازہ لگائیے, عیسائیت کو اختیار کیا, مذہبی اسلام کو چھوڑا, ایک نظر کسی عورت کی طرف اٹھائی, اس کی محبت اس کے دل کے اندر بس گئی. زندگی عبادت کی حالت میں گزاری تھی, لیکن موت آ رہی ہے ایک غلط نظر کے اٹھانے کی وجہ سے. موت آ رہی عیسائیت کے اوپر. سے حدیث میں پہلے سے پابندی لگا دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے النظر سهم مسموم من سهام ابلیس. ایک اور حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. جو آدمی کسی عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھاتا ہے, غلط نظر سے دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لعنت برسائی جاتی ہے. اور وہ عورت جس نے اپنے آپ کو اس لیے تیار کیا, اپنے آپ کو اس طرح اس لیے آراستہ کیا, اپنے آپ کو اس لیے مزین کیا تاکہ مرد اس کی طرف دیکھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ایسی عورت پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. اور لعنت کتنی بری چیز ہے. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے. ایک شخص نے سفر کی حالت میں اپنے اونٹ پر لعنت کی, کہہ دیا ہوگا کہ اونٹ پر لعنت ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ وہ اونٹ جس پر اس آدمی نے لعنت کی ہے اس کو ہمارے قافلے سے نکال دو. وہ اونٹ اب ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے جس پر کسی نے لعنت برسائی. لعنت کی بڑی بری چیز ہے. آخرت میں بھی عذاب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
من نظر الى محاسن امرأة اجنبیۃ عن نظر شہوۃ، جس آدمی نے کسی اجنبی عورت کے حسن کی طرف دیکھا شہوت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سرق فی عینہ الآن یوم القیامہ، قیامت کے نظر لگائیے دنیا کے اندر آنکھ کے اندر چھوٹا سا تیتا چلا جاتا ہے، کچھ گرد و غبار چلا جاتا ہے، بہت سی مرتبہ آنکھوں کا ہی بال اندر چلا جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن وہ آدمی جو غلط نگاہ اٹھانے والا ہوگا، اجنبی عورت کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں گرم کیا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا، اتنی تکلیف ہوگی۔ جو آدمی اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بہت انعامات دیے جاتے ہیں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اسی کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے فمن ترکها من مخافتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی میرے خوف سے، میرے ڈر کی وجہ سے، یجد حلاوتہ فی قلبہ، یجد ایمانا حلاوتہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اسے ایسے ایمان نصیب فرمائے گا کہ ایمان کی چاشنی کو، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی کیسا دیا گیا، جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے یا اس کے سامنے سے کوئی عورت گزرتی ہے، دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں، لیکن اس نے اپنے دل کو دبا کر، اپنے دل پر اپنے آپ کو سوار کر کے اس نے غلط نظر سے اسے نہیں دیکھا، اس کی طرف نظر اٹھائی ہی نہیں، تو دل پر جو کڑواہٹ محسوس ہوئی، جو تلخی محسوس ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بدلہ بھی ایسا دیا گیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس کو اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تین آنکھیں ایسی ہیں، تین آنکھیں ایسی ہیں کہ تین آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، وہ تین آنکھیں جہنم کو کبھی دیکھی گی بھی نہیں۔ نمبر ایک، عین حرست فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں بیدار رہی، اللہ کے راستے میں جاگتی رہی، وہ آنکھ پر بھی اللہ نے جہنم کو حرام کرا دیا۔ اسی طرح وعین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، اللہ کے ڈر سے روئی، اللہ کے سامنے روئی، اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعین کفت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیز سے روک دی گئی، یعنی جس نے اپنی آنکھ کی حفاظت کی، اجنبی عورت کی طرف دیکھنے سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے آنکھ کی حفاظت کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ جو اللہ بینائی دینے پر قادر ہے وہی اللہ بینائی کو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہوں سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کی دعائیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔